تو بھائی یہ چھوٹی سی انسان کی زندگی ہے۔ حضرت ابو محمد حبیب علیہ رحمہ کی بیوی نے بتایا کہ ابو محمد کہا کرتے تھے کہ اگر میں مر جاؤں تو غسل دینے کے لیے فلاں آدمی کو بلانا، اور وہ اس طرح کرے اور تم اس طرح کرنا، یعنی تیاری میں رہتے کہ فلاں شخص سے کہنا میں مجھے غسل دے۔ ان سے پوچھا گیا کیا انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا؟ خواب آتا ہے تو خواب دیکھا تھا؟ کہنے لگی نہیں، وہ تو ہر روز ایسے ہی کہا کرتے تھے کہ بھائی بس میں تو جانے والا ہوں، اگر مجھے موت آ گئی تو فلاں شخص سے کہنا کہ مجھے جو ہے وہ غسل دے، فلاں شخص سے کہنا مجھے جنازہ جو ہے وہ میرا پڑھائے، اور فلاں شخص جو ہے وہ مجھے قبر میں اتارے۔ تو یہ بزرگوں کا انداز تھا، وہ اس دنیا کی لمبی آرزوؤں میں نپٹتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن سبت نے کہا کہ مجھ سے ابو زرعہ نے بیان کیا کہ میں تجھے ایسی بات بتا رہا ہوں جو تیرے سوا میں نے کسی سے نہیں کہی۔ وہ یہ کہ 20 سال ہو گئے ہیں کہ میں مسجد سے نکلتا ہوں تو میرے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ میں اب واپس اگلی نماز کے لیے نہیں آ سکتا، بس اب تیری یہ آخری نماز، اب تو نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو سامعین محترم، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتار کے آتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں جنازے اٹھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، ہم خود روزانہ کسی نہ کسی کو کندھا دیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ کتنے لوگ، کتنے جنازے ہمارے گھروں سے اٹھتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ آخرت کی تیاری کی طرف ہم نہیں آتے، پھر بھی ہم نے لمبی لمبی امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ پھر بھی یہی ہے کہ ایک جو ہے میں نے کوٹھی بنا لی، اب دوسری بنانی ہے، اب تیسری بنانی ہے، ایک مل لگا لی، اب دوسری کی طرف جانا ہے، لوگوں کے حقوق جو ہے پامال کرنے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا کہ بس مجھے مال آنا چاہیے، جہاں سے آتا ہے آئے۔ بھئی لمبی امیدیں، حضور نے فرمایا کہ یہ موت بڑی ہے اس کی، اور لمبی امیدیں جو ہیں وہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ بھئی آخرت کی فکر کریں، پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین قسمت عطا فرمائے۔